أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام السلام سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں توحید پرست پیدا کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کے امتی ہونے کا شرف ادا کیا کہ جس کو امتی ہونا انبیاء نے باعث شرف و فضیلت سمجھتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت کا رسالت معلوم فرمایا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ رسول کی ذات پہ بلند تر سلام۔ آپ نے فرمایا اولہ رحمۃ واوسطھا مغفرۃ وآخرھا عتق من النار، کہ ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت ہوتا ہے۔ اس میں انسان خود کو اس قابل کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہر سکے۔ اور پھر فرمایا وأوسطھا مغفرۃ، اور جو اس کا درمیان والا عشرہ ہے 11 سے 20 تک، وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے، خدا کی بارگاہ میں اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے، اور یہ مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ ان گناہوں کو کبھی نہیں دہرائے گا۔ اور پھر جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور جو اس کا آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت میں رسول خدا ایک دفعہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے کے گئے، تو روایت ہے کہ رسول خدا نے پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جملہ ایک کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا انداز جانے کا ممبر پہ عجیب تھا کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں فرمایا تھا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ در حقیقت جب میں ممبر پہ جا رہا تھا خطبہ جمعہ کے لیے اس وقت جبرائیل نازل ہوئے تھے، اور انہوں نے 3 جملے کہے جس کی وجہ سے میں نے آمین کہا۔ تب پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص یا رسوا ہوگا وہ شخص کہ جو ماہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ یقیناً ایسے انسان کو رسوا ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت برکت مغفرت نازل کر دی ہے اور پھر بھی ماہ رمضان المبارک ختم ہو جائے، وہ ابھی تک جیسے رمضان شروع ہوا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اور کیا اس نے دوسرا جملہ یہ کہا تھا بدبخت اور رسوا ہوگا وہ شخص کہ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ بندہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا اس لیے کہ اللہ نے اس کی جنت اس کے گھر میں رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتا تھا، وہ پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے، وہ بدبخت شخص ہے۔ اور کہا تیسرا جملہ جو جبرائیل نے کہا کہ رسوا ہوگا اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر یعنی نبی کا ذکر کیا جائے اور پھر وہ مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب کی ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ اس ماہ رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں، تو کوشش کریں اس کی رحمتوں اور مغفرت کو سمیٹ سکیں، تاکہ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی جو رمضان المبارک سے پہلے تھی اور رمضان المبارک کے بعد تو اسے واضح طور پر اس میں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ اور پھر جو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، دیکھیے استغفار کے بارے میں خود قرآن مجید میں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں پر
کیوں عذاب نازل نہیں کر رہا؟ اللہ نے دو چیزوں کے اسباب بیان کیے ہیں، یعنی یہ جو امت محمدیہ ہے اگر گناہ بھی کریں تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کہا دو اسباب کی بنا پر، پہلا کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میرے نبی اس وقت تک میں اس امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، یعنی جب تک رسول خدا ظاہری زندگی میں موجود تھے اس وقت تک اللہ نے وعدہ کیا میں عذاب نازل نہیں کرتا ان پر ان کے گناہوں کے سبب۔ اور دوسرا کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی اگر یہ امت استغفار کرتی رہے گی تو اللہ ان کے عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ہاں جب یہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے نیکوکار لوگ استغفار بھی نہیں کر رہے تو خدا کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین والوں کے لیے جس چیز کو امان قرار دیا ہے وہ استغفار ہے۔ اگر آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کریں۔ استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی ہر وقت مغفرت کی دعا کیے کرو۔ اور پھر روایت ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کہ جب ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مولا علی سے یہی سوال کیا کہ مولا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب مجھے کوئی ایک ایسا عمل دیں کہ جس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ مولا علی نے فرمایا تم استغفار کیا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا رسول خدا کے اس وسیع کی بارگاہ میں، کہا مولا علی علیہ السلام سے کہ مولا حالت یہ ہے کہ ہمارے شہر ہماری بستی میں کتنے عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے اب قحط سالی پڑ چکی ہے کہ مولا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے اللہ ہم پہ اپنے رحمت نازل کرے۔ مولا علی نے کہا کہ آپ استغفار کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ اسی بس میں ایک اور شخص مولا علی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ مولا علی نے اسے کہا تم استغفار کیا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میں تنگدست ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل دے اللہ میری مال و دولت میں اضافہ کر دے۔ مولا علی نے کہا تم استغفار کیا کرو۔ اب جو سامنے والے لوگ ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ شاید حضرت علی علیہ السلام کے پاس صرف ایک ہی نسخہ ہے، جو آتا ہے اسے کہتے ہیں استغفار۔ اسی دوران پھر ایک اور گروہ آ کے کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے کہ ہم لوگوں نے ایک باغ کو آباد کیا تھا، جب وہ باغ تیار ہو گیا تو ایک باد سموم چلی، اس نے اس باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، اب ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ باغ دوبارہ سے آباد ہو جائے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا تم لوگ استغفار کیا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور گروہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا ہم نے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر نکالی تھی اور کافی عرصہ ہو گیا، اب وہ نہر خشک ہو گئی ہے، اب ہمیں کوئی عمل بتائیے جس سے وہ نہر پھر سے جاری ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم استغفار کیا کرو۔ اب وہ جو بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ جو بندہ بھی آتا ہے آپ ایک نسخہ کہتے ہیں، اگر اولاد نہیں استغفار کر لو، گناہ زیادہ ہے استغفار کر لو، قحط سالی ہے استغفار کر لو، اگر تم باغ آباد کرنا چاہتے ہو استغفار کرو، یہ اپنے ہر ایک کوئی کے نسخہ بتاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جملہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، در حقیقت یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نسخہ دیا ہے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو اس لیے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر استغفار کرو گے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار اپنی رحمت نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ کہتا ہے استغفار کرے گا وہ تمہاری مال کو بھی اضافہ کر دے گا اور تمہیں اولاد بھی بکثرت عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو خدا فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا اور نہروں کو بھی جاری فرما دے گا۔
اس لیے استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان جتنا بڑا گناہ گار ہو جائے, ہماری مادی مشکلات ہو جائے, ہمیں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. اور یقیناً ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی گرفت میں نہ لے, اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ماہ رمضان کی برکت رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور مرحومین کی بلندی درجات کے لیے برکت صلوات. پھر اگر اس ہفتے کے اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں, اس ہفتے میں کافی اسلامی مناسبات ہیں. سب سے پہلے آج جو 10 رمضان المبارک کا دن ہے, آپ ملکہ عرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا روزہ, اور پھر جو اس ہفتے میں دوسری اسلامی مناسبت ہے وہ 12 رمضان المبارک کو ہجرت کے پہلے سال رسول خدا نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا, جسے مواخات کہتے ہیں. اور پھر رمضان المبارک کی جو 13 تاریخ ہے, یعنی 13 رمضان المبارک, وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا روز وفات ہے. تاریخ یعقوبی اور بحار الانوار کی روایت کے مطابق 13 رمضان بعثت کے 10ویں سال جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے 3 دن کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اور اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا تھا یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال ہے میرے لیے. اور پھر 14 رمضان المبارک ہجرت کے 60ویں سال یعنی 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا خط دے کر سفیر بنا کر انہیں مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ فرمایا تھا. پھر اس ہفتے میں 15 رمضان المبارک کی جو مناسبت ہے وہ دوسرے امام, اور در حقیقت میں جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن رہے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یعنی ایک اجمالی سا میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے خاکہ بتایا کہ جو اسلامی مناسبات ہیں. اگر آج کے دن کے حوالے سے جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا جائے تو ان کی عمر کے حوالے سے جو ہمارے یہاں روایات موجود ہیں کہ جب آپ کا رسول خدا سے عقد ہوا تھا تو آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی, اور اس سے پہلے آپ کسی کے عقد میں نہیں رہی. اور پھر دیکھیے تمام امہات المومنین میں سے اگر جناب خدیجہ کی جو منفرد شان ہے کہ آپ تنہا رسول خدا کے عقد میں 25 سال تک رہے, یعنی جب رسول خدا نے عقد کیا رسول کی عمر مبارک 25 سال تھی, اور جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت رسول خدا کی عمر مبارک 50 سال تھی. اس 25 سال کے دوران رسول خدا نے کسی اور خاتون سے رشتہ ازدواج نہیں کیا تھا. اور پھر جو جناب خدیجہ کو دوسرا اعزاز حاصل ہے کہ رسول خدا کی جو نسل اور اولاد چلی وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے چلی, یعنی اور کوئی ایسی زوجہ نہیں تھی کہ جس سے رسول خدا کی نسل جاری و ساری ہوئی ہو. اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز ہے کہ آپ نے جو رسول خدا سے عقد کے وقت ایک عہد و پیمان باندھا تھا, مرتے دم تک آپ نے اپنا سب کچھ دنیا اسلام پر لوٹا دیا تھا. اور یہاں پر در حقیقت یہ جو عورتوں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں ان کو بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی اسلام نے عورت کو آزادی بھی ایک حد کے اندر دی ہے اور اس کے حدود اور شرائط کا بھی تعین کیا ہے. اب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بظاہر ایک متوفر خاندان سے ان کا تعلق تھا, اور اس لیے جب رسول خدا سے انہوں نے اپنے زواج بھی کیا اس وقت بھی وہ ایک معروف تاجرہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی. لیکن رسول خدا نے عقد کے بعد بھی جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنا مال تجارت دوسرے شہر میں یمن یا شام کی طرف روانہ فرماتی تھی, رسول خدا نے اس پر کبھی پابندی نہیں لگائی.
بلکہ رسول خدا ابتدا میں خود ان کے لیے ایک اشیر کی حیثیت سے وہ مال تجارت لے کے جاتے شام، اور پھر وہاں سے جو منافع ہوتا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو واپس لا کے دیتے تھے۔ اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی یہ ساری دولت اسلام پہ لوٹا دی۔ یعنی ایک طرف اگر ان کی ابتدائی زندگی دیکھی جائے تو جو نظر آتا ہے کہ مالدار تھی، یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ 80,000 اونٹ وہ مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ یعنی اگر سارے باقی مکہ کے رئیسوں کی تجارت دیکھی جائے وہ ایک طرف تھی، اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی تجارت ایک طرف تھی۔ اور پھر دوسرا جو اسلام کا ایک یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے مولا علی جناب رسول خدا کو خود پیغام حق دیا تھا، اور وہ اسلام یہ عورت کو آزادی دیتا ہے کہ اگرچہ باپ شریف ولی ہے، دادا شریف ولی ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی رضامندی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج تک ایک طریقہ بھی رائج ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے خود نبی کو پیغام حق دیا تھا۔ آج بھی جب کبھی عقد نکاح میں صیغہ نکاح جاری کیا جاتا ہے تو عالم دین پہلے اجازت لڑکی سے لیتا ہے، پھر لڑکے سے اجازت دیتا ہے۔ اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے رسول کے ساتھ غیر مشروط اور لا محدود محبت اور وفاداری کا اظہار کیا۔ یعنی جو ابتدا میں انتہائی متمول انداز میں زندگی گزار رہی تھی، اگر وہی آپ زندگی کے آخری 3 سال دیکھیں کہ جب شیخ ابی طالب نے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا تو وہاں پر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پتے بھی کھا کے زندگی گزارا کر رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ کئی دن فاقے ہوا کرتے تھے، اور مکہ والوں نے یہاں تک بائیکاٹ کیا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی چیز بیچی بھی نہیں جائے گی، نہ ان لوگوں سے کوئی چیز خریدی جائے گی۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ رسول خدا نے کسی ہاشمی جواد کو کوئی گھر کی چیز بیچنے کے لیے بازار بھیج دیا، وہ شخص واپس آ جاتا تھا خالی ہاتھ، اس لیے کہ وہ کہتا تھا رسول اللہ کہ وہاں پہ سارے مکہ میں یہ خبر پھیلا دی گئی ہے کہ ہمیں نہ کوئی چیز بیچ سکتا ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی چیز خرید سکتا ہے۔ اب ان حالات میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پتے کھا کے بھی گزارا کیا، فاقے بھی کیے، اور اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ختم ہوا وہ بائیکاٹ اور جناب خدیجہ الکبریٰ شیخ ابی طالب سے باہر آئی تو ان حالات کی وجہ سے بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہو چکی تھی۔ بالآخر 10 رمضان المبارک کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات پہ قرآن صلی اور پھر کچھ حالات کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ یہ ماہ رمضان المبارک رسول خدا کے فرمان کے مطابق لکل شیء ربیع و ربیع شہر رمضان القرآن، کہ ہر شے کے لیے موسم بہار ہوتا ہے، اور موسم بہار جو رمضان کا قرآن کا جو موسم بہار ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن کی رحمت برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو وہ ماہ رمضان اس کے لیے خاص موقع ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ کا تلاوت کرتا ہے تو اسے باقی مہینوں میں پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو محبت قرآن کا بھی ثبوت دینا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اسے آگاہ ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ادارہ منہاج الحسین کو ایک سعادت نصیب ہوئی خدا کی طرف سے توفیق کے تحت کہ اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا ہے، جسے ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے جو مومنین قرآن مجید کو خریدنا چاہیں اور اس سے ضرور استفادہ کریں وہ باہر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے جیسا کہ گزشتہ ہفتے کچھ پاکستان میں جو حالات دیکھے کہ لوگ ناموس رسالت کے نام پر سڑکوں پہ نکل آئے، اور وہاں پہ ہم نے بدامنی کی جو فضا دیکھی ہم یقیناً اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیے احتجاج ریکارڈ کروانا اور دھرنا پرامن انداز میں دینا ہر ایک کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن کسی کو یہ حق اسلام یا آئین نے نہیں دیا کہ اگر ہم دھرنا دے رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ گاڑیوں میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔
یا جو ہمارے محافظتی ادارے ہیں ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کریں. یہاں تک دیکھا گیا کہ ایک پولیس افسر کی آنکھیں تک نکال دی گئی. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ رسول خدا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہو وہاں پر بھی کسی کا مسئلہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں بھی آپ کسی کی اعضاء نہیں کاٹ سکتے، وہاں بھی آپ کسی کی آنکھیں نہیں نکال سکتے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عشق رسول کے نام پر ہم قوم کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور یقیناً جو ملکی ادارے اس حوالے سے لاہے عمل اندار تھے اور ان لوگوں کو پرامن احتجاج کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور جیسے کہ دیکھا گیا کہ اس وقت تقریباً 200 افراد ایسے ہیں جن کا نام شیڈول 4 میں موجود ہے، اور ان میں سے ایک تحریک لبیک کا ہی سابقہ کارکن ہے اور گستاخ جناب سیدہ ہے جس کا نام اشرف آصف جلادی ہے. اس کا نام بھی شیڈول 4 میں موجود ہے، لیکن ہم حکومت اور ریاستی اداروں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں جب ایک انسان شیڈول 4 میں ہے تو پھر وہ اتنی آزادی کے ساتھ اپنی نقل و حمل کیسے کر رہا ہے؟ شیڈول 4 کا تو مطلب یہ ہے آپ ایک علاقے سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، آپ پہلے متعلقہ تھانے میں اطلاع دیں گے. وہ انسان ہر دوسرے دن سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کا بیان دے رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے انسان جو پاکستان کے امن کے لیے نقصان دہ ہے اور فرقہ واریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور جناب سیدہ کا گستاخ ہے، اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، اور جو اس پر قانونی حوالے سے حکم نافذ ہوتا ہے اس پر وہ حکم نافذ کیا جانا چاہیے. اور پھر اس حوالے سے ادارہ مدارج حسین میں ایک سعادت یہ بھی حاصل ہوئی خدمت دین کے لیے، خدمت اسلام کے لیے، کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان میں قانون سازی ہوتی ہے یا پہلے کی گئی ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کی تعین کی جائے. اگر وہ قرآن و سنت کے ساتھ ٹکراتی ہو تو پھر ہمیں اس صورت میں وہاں پہ تجاویز دینی چاہیے. یہ جو کونسل بنائی گئی اس کی طرف سے تاکہ اسے قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں 4 مکتب بریلوی کے نمائندے ہوتے ہیں، 4 مکتب دیوبند کے نمائندے ہوتے ہیں، 2 اہل حدیث کے ہوتے ہیں اور 2 اہل تشیع کے ہوتے ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ جو اہل تشیع کے جس عالم کو نومینیٹ کیا گیا ہے 3 سال کے ٹینور کے لیے وہ ادارہ منہاج الحسین کے سربراہ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ہیں. اس سے پہلے بھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں، اور چونکہ انہوں نے اپنے سابقہ کے دور کے اندر جو قانون سازی میں فقہ جعفریہ کا نقطہ نظر بیان کیا ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، حکومت نے آپ کی سابقہ کارکردگی کی بنا پہ اور آپ نے جو اسلام اور قرآن کے لیے خدمات سر انجام دی آئندہ 3 سال کے لیے انہیں پھر سے رکن نامزد کیے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین، اسلام اور قرآن کی خدمت کر سکے. اور دیکھیے اب موجودہ حالات کے تحت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، قدم قدم پر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے ذرائع اور وسائل موجود ہیں. خاص طور پر اگر نوجوان دیکھیں تو وہ جو علم کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں صرف سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں. اچھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علم کا یہ انتہائی غیر معتبر ذریعہ سوشل میڈیا ہے. اگر آپ کا تعلق کسی معتبر عالم کے ساتھ نہیں ہوگا، شاید کہ آپ تو ہدایت چاہتے ہیں، آپ ہدایت کی بجائے ہدایت سے بہت زیادہ دوسو دور چلے جائیں. کیوں ایسا بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی کی حدیث نہیں ہوتی، اوپر ایک جملہ لکھا جاتا ہے، ساتھ نبی کی حدیث لکھ کر اسے پھیلا دیا جاتا ہے. بہت سے ایسے فرامین جن کا امیر المومنین اور آپ کی اولاد کے فرامین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسی بہت سی باتیں مولا علی یا کسی اور امام کی طرف منسوب کر کے اسے پھیلا دیا جاتا ہے. پھر ایک مسلمان ایک اہل بیت علیہ السلام کا حقدار ان سے عقیدت کی بنا پہ اسے ثواب سمجھتے ہوئے آگے پھیلا دیتا ہے. پھر جس کا کسی عالم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خود مطالعہ نہیں ہے، وہ اسی چیز کو شریعت اور دین سمجھ لیتا ہے. اس لیے قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا صاحبان ایمان اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کی بنا پہ کوئی رد عمل دکھا دو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم نے جو رد عمل دکھایا ہے اس کی وجہ سے تمہیں پشیمان ہونا پڑے.
اور دیکھیے اسی لیے اب جیسے گستاخ رسالت جو تھے اس کے حوالے سے الحمدللہ اہل تشیع مکتبہ فکر سب سے پہلے تھا کہ جب سلمان رشدی نے یورپ میں رسول خدا کی ناموس رسالت پہ حملہ کیا تھا تو اس میں سب سے پہلے جس عالم نے اسے گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے واجب القتل قرار دیا تھا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے. سال پہلے امریکہ میں ایک پادری ٹیری جونز نے قرآن مجید کو جلا کر قرآن مجید کی بے حرمتی کی. اس وقت بھی ملت تشیع پیش تھی. اور اسی طرح جب ڈنمارک، سویڈن اور فرانس کے اخباروں میں رسول خدا کی بے حرمتی کی گئی توہین آمیز خاکے بنا کر اس وقت بھی ملت تشیع پیش تھی. لیکن ہمارا موقف یہ ہے ہم ہمیشہ احتجاج ظلم کے خلاف کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو 2 مہینے ہمارے بعد بھی جلوس ہوتے ہیں یہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح جب رسالت کی بھی بات ہوتی ہے ہم اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے. لیکن ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے اگر ہم گستاخ رسالت کے واقعی اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلی اہم ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے جو رسول خدا کی اصل سیرت ہے ہم لوگوں کو اس سے آگاہ کریں. یعنی اگر ہم خود رسول کی سیرت کے خلاف چل رہے ہیں اور اسی احتجاج رسول کے نام پہ کر رہے ہیں اور رسول خدا کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی رسول کا دل دکھا رہے ہیں. اور جب رسول خدا کے خلاف کے خاکے شائع ہوئے اس وقت ایران نے بھی لاہ عمل بنایا. انہوں نے کہا کہ ہم جو یورپ میں رسول اسلام کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے ہم ان لوگوں کو رسول خدا کی اصل اور صحیح تصویر بنانے کے لیے ایک فلم بنائیں گے اور وہ جدید ٹیکنالوجی سے بنائی جائے گی اور اسے یورپ کے سینکڑوں گھروں میں پیش کی جائے گی تاکہ وہاں کے نوجوان رسول خدا کی سیرت کا روشن پہلو دیکھ سکیں. اس حوالے سے آدمی قانون سازی ہونی چاہیے. تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں انہیں مل کر ایک لاہ عمل ترتیب دینا چاہیے اور جو تمام عالمی فورم ہے مل کر وہاں پہ آواز اٹھائی جائے اس لیے کہ دنیا کو بدامنی کی طرف دھکیلے گا. اور آخر میں تو ہے مالک کائنات ہم سب کو سیرت رسول پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک